اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور کامنٹ سے ضرور آگاہ کریں کہ آپ کیا سننا، جاننا اور سیکھنا چاہتے ہیں۔ کہ ان لوگوں کا جو ظاہری عمل ہوتا ہے یحبون العاجلہ والوں کا کیا، کہ وہ ظاہری دنیا کی زندگی میں خوش ہوتے رہتے ہیں، دنیا کی ظاہری یہ ظاہریت پرستی پر خوش ہوتے رہتے ہیں کہ بس اتنا ہی کافی ہے۔ کہتے ہیں ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، تو ہر چمکتی ہوئی چیز سونا تو نہیں ہوتی، مگر ہر چمکتی ہوئی چیز اٹریکٹ تو بہت کرتی ہے ہمیں۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ جنت کے اندر گولڈ کس طرح سے ہوگا، دیواریں جو ہے ہماری اینٹیں جو ہیں وہ اس کے اندر گولڈ اور سلور ہوگا، اور کس طریقے سے جو ہے جنت کی ساری چیزیں گولڈ کی، وہاں پہ جہاں پہ برتن بھی گولڈ کے، وہاں پہ جو ہے کپڑے بھی جو ہے گولڈ کے، وہاں پہ جو ہے درخت بھی ہے وہ بھی گولڈ کے، وہاں پہ اتنا کچھ گولڈ ہے۔ اور دنیا میں اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہاں پر ہم گولڈ جمع کرنے کی بنا پر وہ جمع کریں جس کی بنا سے ہمیں گولڈ ملے۔ تو ہم دنیا کی ظاہری چیزوں پر محبت کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں، ہم آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی بات کی مذمت کر رہے ہیں کہ ہم دنیاوی امور کو سیکھنے، دنیاوی خزانوں کو بڑھانے اور ایسے ہی ایکسپرٹیز اور ایسے اسکلز کو سیکھتے چلے جاتے ہیں جہاں سے ہم دنیا کو اور بڑھا سکیں، دنیا ہم اور کما سکیں اور دنیا کے اندر ہم اور مگن ہو سکیں۔ تو یہاں پہ اللہ فرمائے کہ جب لوگ اس سیٹ آف مائنڈ کی طرف چلے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ آخرت کے بارے میں علم حاصل کرنا، آخرت کے بارے میں سوچنا یا پڑھنا یا جاننا یا آخرت کے بارے میں کچھ سننا، ان کو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ان سے اعراض برتنا شروع کرتے ہیں۔ ہمیں نہیں بتایا کرو یہ مشکل باتیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی ہیں تمہاری دین کی بڑی مشکل ٹرمینالوجیز، یا ہمیں اتنا ڈرایا مت کرو، تم لوگ سب ڈراتے ہی رہتے ہو سارا وقت ہی۔ عموماً ہم بہت سی چیزوں کو اس طرح سے کہہ کے اعراض برت جاتے ہیں، روح کہتے ہیں پہلو تہی کر جاتے ہیں، روح گردانی کر جاتے ہیں اور چیزوں کو جو ہے اگنور کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے ہی لوگوں کی مثال بیان کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ جو کچھ چھوڑ دیا ہے اس نے پیٹھ پیچھے اور اس کو پانے کی کوشش بھی نہیں کی، اور اس کے لیے ساری کوششیں کی، ساری سعی اس نے اس کے لیے کی جو اس کے سامنے آ رہا تھا۔ پیچھے ہم نے پڑھا تعالیٰ کیا فرمائیں گے کچھ لوگوں کے بارے میں کہ ان کی سعی مشکور ٹھہرے گی، سعی مشکور ہوگی، سعی کی قدردانی ہوگی۔ اب دیکھیں یہاں پر جو عاجلہ چاہتے ہیں لوگ، ان کی ساری سعی، ساری بھاگ دوڑ، صبح سے اٹھنے کے بعد رات تک کی بھاگ دوڑ، جوانی سے لے کے بڑھاپے کی بھاگ دوڑ، اس مارننگ سے لے کے ایوننگ تک کی بھاگ دوڑ، یعنی کہ پوری زندگی کا جتنی بھی بھاگ دوڑ ہے وہ کس لیے ہو رہی ہوتی ہے، یحبون العاجلہ، دنیا چاہنے، دنیا کمانے، دنیا بنانے، دنیا کی عیش اور عشرت کو انجوائے کرنے، یا دنیا کی جو ہے وہ کے حصول میں کہ ہمارے پاس یہ ہونا ہی چاہیے، ان سب چیزوں کے پیچھے جو ہے وہ اپنی ساری کی ساری کوششیں اسی میں لگا رہے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ابن عاشور یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کیونکہ ان کا یقین نہیں ہے آخرت کی طرف، ان کا بلیف سسٹم جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے، ان کو اس کے بارے میں یہ امید نہیں ہے کہ یہ آخرت ملے گی ضرور۔ اب چاہے یہ کافرین ہوں، اب چاہے یہ مکذبین ہوں، اب چاہے یہ مشرکین ہوں، اب چاہے یہ یہود و نصارہ ہوں، اب چاہے یہ منافقین ہوں، یا چاہے یہ ہم جیسے کچھ مسلمان جو سو کالڈ مسلمز ہیں، جو کہ صرف نام کے مسلمان ہیں، وہ بھی ہوں، کوئی بھی اس کیٹیگری میں فال کر سکتے ہیں جو یحبون العاجلہ کرتا ہے۔ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ سارے لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، کیونکہ ان کا جو اصل مطمع نظر ہے وہ ان کا دنیا ہوتی ہے اور ان کو آخرت کا یقین ہی نہیں ہوتا کہ وہ ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ اگر آج ہم آخرت کے لیے قربانی دیں، اگر آج ہم آخرت کے لیے اپنا بہت کچھ داؤ پہ لگا دیں تو کیا یہ ہمیں پلٹ کر ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی؟ تو دے ڈونٹ ایون ہیو بلیو آن اٹ کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ واقعی ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور جو یہ ہوگا تو یہ تو نظر ہی نہیں آ رہا نا، یہ تو انسین ہے، یہ تو کچھ دکھ نہیں رہا یہاں سے۔ مگر جو دنیا میں ہم بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، چاہے وہ ہم حلال سے حرام سے کچھ بھی حاصل کر رہے ہیں، وہ تو ہمیں دکھ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، اس کو ہم انجوائے کر سکتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں میں لے سکتے ہیں، اس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ جبکہ یہ جو آخرہ میں چیزیں ملنے والی ہیں یہ تو ہماری کہتے ہیں نا کہ بیونڈ ہماری جو ہے وہ تھاٹ کے اوپر ہے، کہ ہمیں تو نظر بھی نہیں آ رہی، ہم تو محسوس بھی نہیں کر سکتے اس کو۔ تو بیسیکلی یہ کیا کہہ رہے ہیں ابن عاشور اس کے بارے میں کہ ان کو آخرت کا بلیف نہیں ہے، اس لیے ان کی ساری کوششیں جو ہیں وہ دنیا کے لیے ہیں۔ یعنی کہ اس کا اگر کہتے ہیں نا بلیف سسٹم اگر ہمارا اسٹرانگ ہو جائے آخرت کے اوپر تو بھی ہم اپنی یحبون العاجلہ کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ
جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. یعنی کہ جب ہمارا آخرت پہ بلیف سسٹم ہی اسٹرانگ نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پھر ہم دنیا ہی کو جو ہے وہ سب کچھ سمجھتے ہوئے اس کی ساری کوششیں اس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر ابن عاشور ایک اور بڑا کام کا نقطہ پیش کرتے ہیں جو گرامیٹیکلی ہے، اور جو گرامر پڑھنے والے ہیں تو ان کو ذرا سا اس میں مزہ آئے گا. یذرون کا ورڈ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو یذرون ہے یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع جو ہے وہ حال اور مستقبل دونوں سے باتیں کرتا ہے. یعنی کہ اس میں دونوں معنی کیے جاتے ہیں کہ وہ چھوڑ دیں گے یا وہ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ یہ پریزنٹ بھی ہے اور یہ فیوچر بھی ہے. تو اگر ہم حال کے معنی کریں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی وہ ایسا ہی کریں گے، یعنی کہ وہ چھوڑ ہی دیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کی ساری جستجو دنیا اور اس کے حصول کی طرف ہے. ان کو اسی کا یقین ہے کہ کوشش کریں گے تو دنیا ملے گی اور دنیا ہی سب کچھ ہے، اور وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. کہ اگر ہم فیوچر کے میننگ میں لیں کہ ایسا ہی ہوگا کہ وہ چھوڑ دیتے ہیں رہیں گے، چھوڑ ہی دیتے رہیں گے، ہمیشہ ہی چھوڑیں گے. کیونکہ کیوں؟ ان کو بلیف جو نہیں ہے اس بارے میں کہ وہ کبھی بھی جو ہے وہ آخرت جو ہے ان کے پاس آئے گی یا ان کو ملے گی، یا ان کی قربانیوں کے بدلے میں ان کو ایز اٹ از ان کو کوئی ریوارڈ ملے گا. تو نہ ان کا بلیف یہ ہے کہ دنیا یہاں پر حال میں ان کو کچھ ملنے والا ہے اس عاجلہ کو چھوڑنے کے بعد آخرہ کے چکر میں. کیونکہ ہم نے یہ بھی تو دیکھا نا کہ جو آخرہ کے چاہنے والے ہیں ان کا ہم نے حال بھی تو بہت برا دیکھ لیا نا دنیا کے اندر، کہ آخرہ کے چاہنے والوں کی حالات جو ہے وہ ایسے ہی ہیں کہ نہ ان کے پاس ڈھنگ کی گاڑی ہے، نہ ان کے پاس ڈھنگ کے کوئی بڑے اچھے ویل فرنشڈ جو ہے وہ ہاؤسز ہیں، نہ ان کے پاس جو ہے ان کے بچوں کے پاس کوئی ہائی فائی موبائلز ہوتے ہیں، نہ گیجٹس ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ ڈگریز ہوتی ہیں ہائی فائی قسم کی، اور نہ ہی جو ہے بڑی بڑی کمپنیز کے اندر، ملٹی نیشنل کمپنیز کے اندر جابز ہوتی ہیں. تو جو آخرہ کے چاہنے والے ہیں وہ تو ہمیں بالکل ہی کمزور نظر آتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے بہت پیچھے نظر آتے ہیں. دنیا کی دوڑ میں، دنیا کی حصول میں تو ان کو لگتا ہے کہ اپنا کچھ حصہ ہی نہیں ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان لوگوں کو جیسا بننا ہے، ان لوگوں کو جیسی کوشش کرنی ہے، یا ہمیں ان سے محبت کرنی ہے. تو یہ لوگ تو بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اب اگر وہ لوگ پیچھے رہ گئے ہیں تو ان کے پیچھے رہنے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں نا، کہ انہوں نے اپنے مال کو دنیا دکھاوے کے لیے نہیں کمایا، بلکہ جتنا ایکسٹرا آتا ہے وہ لوگ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں. جو سیکھا سکھایا وہ لوگوں میں خرچ کر دیتے ہیں، جو آتا ہے اپنے مال وہ لوگوں میں ہی لٹا دیتے ہیں. اس کے لیے پھر اپنی دنیا کو دکھاوے کے لیے نہیں بنا رہے ہوتے کہ لوگ دیکھیں کتنا بڑا بینک بیلنس ہے، کتنا بڑا گھر ہے، کتنی اچھی لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی ہے، یا کتنا جو ہے وہ ہمارے ہائی فائی ڈگریز ہیں، وہ سب کچھ ہے. وہ اپنی بہت سی چیزوں میں کوششوں میں لگے رہتے ہیں، مگر ان کا حصول کیا ہوتا ہے کہ کیا میری آخرت سنور جائے گی اس کو حاصل کر کے، اس علم کو. اور کل ہی ہم نے دیکھا تھا نا کچھ علوم جو ہے وہ ہم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی لیے جو ہے وہ ہم عموماً دنیاوی علوم سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور آخرت کو بہتر بنانے والے علوم پہ توجہ نہیں ہوتی ہماری. اور اس لیے ہم آخرت کے علوم کو جو سمجھتے ہیں کہ یہ تو کمزور لوگوں کا کام ہے، جن کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، یا جن کو کوئی دنیا میں اپارچونیٹی نہیں ملتی، یا جن کے پاس کتنے نہ ذہانت فطانت بھی نہیں ہے، تو وہ لوگ جو ہے وہ اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو جو ہمارا اسکول آف تھاٹ ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وہ اسکول آف تھاٹ ہے ہمارا جو ہماری ہائی فائی اسکولز میں اور ہمارے کیمبرج سسٹمز وغیرہ میں پڑھ رہا ہوتا ہے، اور ایک ہمارا وہ اسکول ہے جو کہ مدرسوں میں اور چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ گلی محلوں کے اسکول میں پڑھ رہا ہوتا ہے. کہ یہ دو ایک ڈفرینٹ کلاس ہیں جو ساتھ چل رہی ہے ہماری. یہ جو ہائی فائی ہماری کلاس ہے وہ سمجھتی ہے کہ اچھا انہی لوگوں کو جانا چاہیے مدرسوں میں، انہی لوگوں کو پڑھنا چاہیے اللہ کی کتابوں کو، انہی لوگوں کو پڑھنا چاہیے، یہ سب چیزیں کرنا چاہیے، سارے کام. ہم تو دوسرے کاموں کے لیے دنیا میں آئے ہیں، ہمیں تو بہت بڑی بڑی ڈگریز لینی ہے جس سے ہم بڑے بڑے ملٹی نیشنل کمپنی میں ہماری جابز لگ سکیں، وہاں ہم جا کے بڑا کام کما سکیں، دنیا سے بلکہ پاکستان سے بھی باہر جا سکیں. تو اب دیکھیں یہاں جو ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ ایک مسلمان جو ہے، مسلمان ہوتے ہوئے ہم باقی دنیا کی بات نہیں کرتے، وہ یہ بنا عادلہ یاجلہ اگر چاہتے ہیں تو چاہتے رہیں. کوئی وہ مکذبین ہیں، وہ کافرین ہیں، وہ منافقین ہیں، وہ یہود و نصارہ ہیں، وہ کوئی اور کسی اور مذہب کے ماننے والے، وہ یحبون العاجلہ چاہتے رہیں کیونکہ ان کی دنیا ہی سب کچھ ہے، ان کی آخرت تو ویسے بھی نہیں ہے. مگر ایک مسلمان اس کا یہ مطمع نظر نہیں ہو سکتا، ایک مسلمان کی یہ خواہش نہیں ہو سکتی کہ وہ دنیا کے پیچھے ہی لگا رہے اور اپنی آخرت کو بھول جائے اور اپنی آخرت کو فراموش کر دے. کیوں؟ کیونکہ دنیا اس کو پتا ہے کہ یہ ایک منزل ہے آخرت کی، یہاں سے جو ہے وہ اٹھے گا تو آخر دوسرے منزل پہ ہی جا کے اس کا قیام ہوگا.
اور اس کی سب سے پہلی سٹیج کب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جب انسان کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے تبھی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ یحبون العاجلہ کر رہا تھا یا یذرون الآخرہ کر رہا تھا، وہ کہاں پہ کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے وہ۔ پھر آپ دیکھیں کہ ابن عاشور یوم ثقیل کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، اور قرآن کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میٹافور کو بہت زیادہ یوز کیا ہے اپنی بہت ساری سختی اور مشکلات اور جو اپنا جبر اور اپنے قہر کو بتانے کے لیے کہ یہ دن بہت بھاری ہے جو اٹھایا نہیں جا سکے گا، اور اس کے بھاری پن، اس کی مشکلات اور اس کی ہارڈ شپ کے ساتھ جو ہے یہ دن ایز اٹ از جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ سورہ الاعراف کے اندر آتا ہے ثقلت فی السماوات والارض، یعنی کہ یہ دن جو ہے وہ کتنا بھاری ہے، جیسے آسمان اور زمین پر بھی یہ دن جو ہے وہ بھاری ہوگا۔ پھر سورہ مزمل کی آیت نمبر 5 کے اندر آتا ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کہ بے شک ہم آپ پہ ڈالیں گے جو قول ثقیل ہوگا، یعنی کہ بات بھی ثقیل ہوتی ہے، جس طرح دن ثقیل ہے اس طرح باتیں بھی ثقیل ہوتی ہے، اور جو اوپر سے پڑنے والے زمین اور آسمان کے اوپر بوجھ ہیں وہ بھی ثقیل ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے، انشاءاللہ ہم ابھی یومن ثقیل کے بارے میں جو ہے تھوڑی ڈسکشن کریں گے۔ عاجلہ کے وجہ سے جو ہم آخرہ چھوڑ دیتے ہیں، تو عاجلہ کا حصول کیا کیا ہے؟ اگر چھوٹی چھوٹی سی ہم بات دیکھ لیں جو ہم سب کو پتہ بھی ہے، دوبارہ سے پوائنٹرز میں دیکھ لیں اس کو، کہ غلط طریقے سے مال کمانا۔ اب غلط طریقے سے مال کمانے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، چوری، غصب، کسی کا ڈاکہ یا بینک لوٹنا۔ جیسے آج ہم نے پتہ چلتا ہے ہمارے بینک میں لاکرز پہ بھی جو ہے باقاعدہ ڈکیتی پڑ جاتی ہے، اور جو لوگوں کا جمع شدہ مال ہوتا ہے اپنے لاکرز میں وہ بھی جو ہے لوٹ لیا جاتا ہے، اور لوگ اس کو بھی نکال کے لے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے مسحق ہے۔ بہرحال تو اب دیکھیں کہ اسی طرح جو ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چوری یا بڑی سے بڑی چوری وہ بھی آ جاتی ہے اسی کے اندر ہی، اور ہر طرح سے جو ہے وہ کسی کا مال کھا جانا کسی بھی اینگل سے جو کہ رائٹ وے نہ ہو، تو وہ غلط طریقے سے مال کمانا۔ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ صرف اور صرف دنیا کے حصول کے لیے، کہ ہمیں دنیا میں جو کچھ چاہیے نا وہ ہمیں نوکری سے نہیں ملے گا، چھوٹے موٹے کاروبار سے نہیں ملے گا، ہم چاہتے ہیں بڑا ہاتھ پڑ جائے ہمارا ایک دفعہ اور کروڑوں روپے ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ لوگ جو دنیا کو مزید انجوائے کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ ہمیں جلد سے جلد مل جائے تاکہ ہم زیادہ انجوائے کر سکیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو لوگ عاجلہ کے حصول میں ہوتے ہیں وہ نہ صرف کہ لوگوں کا مال ان سے غلط طریقے سے چھینتے ہیں، بلکہ انصاف بھی نہیں کرتے۔ انصاف کی روش ختم ہو جاتی ہے اس معاشرے میں کہ جہاں لوگوں کو انصاف ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں نا، انصاف ہی ایک ایسی چیز ہے، اگر وہ معاشرے سے نکل جائے یا معاشرے میں اس چیز کا حصول مشکل ہو جائے تو آپ دیکھیں ایک عام آدمی اپنی پکار لے کر کے یا کہتے ہیں نا اپنے انصاف کے لیے کہاں جائے گا؟ وہ کس کے آگے ہاتھ پھیلائے گا؟ کون اس کی مدد کرے گا؟ پھر تو عاجلہ کے حصول کے لیے پھر لوگ انصاف بھی چھوڑ دیتے ہیں، پھر مال کمانے کے لیے تمام رشتوں کو فراموش کر دیتے ہیں، بہت سے رشتوں کو بھول جاتے ہیں، گھر کے اپنے ذاتی بہت قریبی رشتوں کو بھی فراموش کر دیتے ہیں ہم، اور بعض اوقات جو ہے وہ ہم اپنے ایک معاشرتی رشتے ہمارے آس پاس میں بندھے ہوئے ہیں، جس میں سے مسکین ہیں، جس میں سے فقراء ہیں، جس میں سے بیوہ ہیں، جس میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو جہاں پہ زکوٰۃ کے مصارف رکھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا حق ہم پر رکھا ہے، مگر عاجلہ کے چکر میں ہم ان سب کو بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ صرف عمارتیں بنانا، آج ہمارے ایک بہت ٹرینڈ دنیا میں پورا یہ پھیلا ہوا ہے کہ ہم صرف اور صرف جو ہے عمارتیں بنانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہائی رائزز بنانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اپنا موسٹلی سرمایہ جو ہے وہ صرف اور صرف ہائی رائزز بنانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور بعض اوقات ان ہائی رائزز میں جو ہے کوئی رہ بھی نہیں سکتا، ایسے بھی بن رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر عاجلہ کیا ہے کہ آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ کے پاس اتنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی ہے دنیا کہ آپ اپنی مونیومنٹس بنانے کے اندر تو بہت لٹا رہے ہیں، بہت ہی پیسے لگا رہے ہیں، بڑی بڑی ہائی رائزز بلڈنگ بنا رہے ہیں، مگر ساتھ میں یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ جو لوگ ہمارے آس پاس میں جن کے پاس گھر بھی نہیں ہے، جو سڑکوں پر سو رہے ہیں یا جن کے پاس جو ہے وہ سر چھپانے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے، ان کا کوئی سر چھپانے کا بندوبست بھی نہیں ہے، تو ان کو نہیں دے سکتے۔ تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اپنی شہرت اور اپنی خواہش یا اپنی خواہش نفس کو پروان چڑھانے کے لیے، تو یہ بھی یحبون العاجلہ والے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں لوگوں کے ساتھ غلط سلوک کرنا، لوگوں کے ساتھ غلط سلوک کرنا مطلب آپ اپنی ایک کہتے ہیں نا معاشرے میں ایک بڑی ٹھیکیداری بنانے کے لیے، بڑا ایک نام اور رتبہ بنانے کے لیے ہم لوگوں کو سرپریس کر رہے ہوتے ہیں، غریبوں کا خون چوس رہے ہوتے ہیں، غریبوں کو اپنے پاؤں کے جوتے کی طرح رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو عموماً جو ہے وہ عاجلہ کے لیے لوگ اپنے دوسروں کے ساتھ
بہت ہی غلط سلوک بھی کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں اس کے علاوہ حقوق کی دوڑ میں لگ جانا، یعنی کہ ہر مرد عورت اپنے اپنے حقوق کی دوڑ میں لگا ہوا ہے اور باقی سب کو بھولا ہوا کسی اور کو حق دینا ہے کہ نہیں دینا ہے، اپنا حقوق ہمیں ملنا چاہیے، اس دوڑ میں سب کے سب لگے ہوئے. تو یہ بھی یحبون العاجلہ ہے. دنیا کے لیے حقوق چاہیے، آخرت کے لیے تو حقوق کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں کے لیے تو کام کی ضرورت ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ مال غصب کرنے کے سارے طریقے، چاہے وہ رشوت ہو، چاہے وہ چوری ہو، چاہے وہ سود لینا ہو، یا چاہے وہ جو ہے کسی کا قرض لے کے کھا جانا ہو، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں اسی کے اندر نظر آتی ہیں کہ وہ بھی عاجلہ کے لیے، یعنی عاجلہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں لوگ کہ دنیا بس مل جائے ہمارے ہاتھوں میں. اور دنیا سے مراد ہماری سب کے سب جو ہے نا پیسہ، مال، دولت، شہرت، یہ سب چیزیں. پھر اسی کے ساتھ ہم دیکھیں کہ پھر ہم یہ جو مال بہت سارا ہمیں مل جاتا ہے نا، یحبون العاجلہ ہو جاتا ہے. پھر یہ عاجلہ کا مال خرچ کہاں ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا کسی کو کسی عاجلہ کے مال کو، جو لوگ دنیا میں بڑی کمائی ہو کسی نے، اور اس کو خرچ کرنے کے لیے کوئی اللہ کے دین کا راستہ اختیار کر رہے ہوں یا لوگوں کو سرو کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہوں؟ جبکہ جب ہوتا کیا ہے کہ جتنی عاجلہ آ جاتی ہے آپ کے پاس، چونکہ وہ آتی ہے آپ کے پاس حلال ذریعے سے نہیں ہے، بہت ڈفرنٹ حرام ذریعے سے آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ عاجلہ جمع کرنا آسان کام تو ہے نہیں. تو پھر کہاں خرچ ہوتی ہے؟ پھر خرچ بھی ایسی ہی جگہوں پر ہوتی ہے کہ جہاں پر انسان کہتے ہیں نا کہ حلال ذریعے نہیں ہوتے. پھر وہ میوزیکل کانسرٹس میں خرچ ہو رہی ہے، ایسی بڑی بڑی تقریبات میں، شو آف میں خرچ ہو رہی ہے کہ جہاں پہ خرچ کرنے سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا. تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ عاجلہ ورسز آخرہ بتائی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا ہمیں کہ ہم عاجلہ چاہنے کے چکر میں اپنی آخرہ چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اور اس یوم ثقیل کو یاد نہیں کرتے جو کہ بہت بڑا سخت دن آنے والا ہے. اب ہم تھوڑا سا یوم ثقیل کو دیکھ لیتے ہیں کہ یوم ثقیل بیسیکلی کیسا دن ہے. کہتے ہیں کہ یوم ثقیل جو دن ہے اس کا آغاز جو ہے وہ کیسے ہوگا، یعنی کہ پہلے سور پھونکنے سے آغاز ہوگا یوم ثقیل کا. اور سور کون پھونکے گا؟ سور جو ہے اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، جو کہ فرشتے اس کام کے لیے مامور ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بالکل پھونکنے کے لیے تیار کھڑے ہیں اس نے الہی سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سور پھونکنے والے کو جب سے یہ ذمہ داری دی گئی ہے وہ آنکھیں جھپکے بنا تیار کھڑا ہے، عرش الہی کی جانب دیکھ رہا ہے کہ جیسے ہی وہ بعد ہے کہ وہ آنکھیں جھپکے اور ادھر سور پھونکنے کا حکم دے دیا جائے، اس لیے ہر دم اس کی آنکھیں کھلی اور دو روشن ستاروں کی طرح ہیں. یعنی کسی بھی ٹائم پر اس کو آرڈرز ملیں گے اور وہ اپنے آرڈرز کو اوبے کرے گا اور اس میں پیچھے نہیں ہٹے گا. پھر سور پھونکنا یعنی کہ یہ واقعی ہوگا، یعنی کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یذرون الآخرہ والی بات کہ پتہ نہیں یہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، ان کا بلیف سسٹم اسٹرانگ نہیں ہے تو کہتے ہیں پتہ نہیں یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے کیا فرما رہے ہیں کہ قرآن کے اور حدیث میں دلائل موجود ہیں کہ یہ بالکل ایز اٹ از ایسے ہی ہوگا جیسے کہ آپ سمجھے کہ یہ ہو رہا ہے یا ہو جائے گا، یا ہے ایسی طرح سے. دس از اٹ، ایسا ہی ہے یہ. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے سور پھونکنے کی آواز کے بارے میں بتاتے ہیں. اور سور میں پھونکا جائے گا تو جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے بے ہوش ہو جائے گا سوائے اس کے جسے اللہ چاہے. پھر اس میں دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا تو وہ یک کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے. یعنی کہ سور میں 2 مرتبہ سور میں پھونک ماری جائے گی. پہلی پھونک میں لوگ گھبراہٹ اور بے ہوشی طاری ہو جائے گی، اور دوسری پھونک میں لوگ جو ہیں وہ دوبارہ سے زندگی کی طرف آ جائیں گے، اور پھر حشر کے میدان کی طرف لوگ جو ہیں وہ بھاگنا شروع کر دیں گے. دونوں پھونکنے کے درمیان کا وقفہ کتنا ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 پھونکوں کا درمیانی وقفہ 40 ہے. لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ 40 کیا ہے؟ یہ روایت ابو ہریرہ سے ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کے متعلق میں کچھ بھی کہنے سے قاصر ہوں. لوگوں نے کہا یا پھر 40 مہینے ہیں. تو انہوں نے کہا میں اس کو ایکسپلین کرنے سے قاصر ہوں کیونکہ مجھے خود بھی نہیں پتا کہ 40 مہینے ہیں کہ نہیں. لوگوں نے کہا کیا پھر یہ 40 سال ہیں؟ تو انہوں نے پھر یہی کہا، اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی بتایا ابو ہریرہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں دی ہمیں کہ آیا یہ 40 کتنے ہیں، 40 گھنٹے ہیں، 40 دن ہیں، 40 مہینے ہیں، یہ 40 سال. یعنی 2 سور پھونکنے کے دونوں اسٹیپس کے اندر کتنا ڈسٹینس یا ڈفرینس ہوگا ہمیں نہیں پتا اس کے بارے میں. پھر انہوں نے ایک حدیث کا اور بھی بقیہ حصے کی روایت کی کہ انسان جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسائے گا تو تمام انسان یہ اگیں گے جیسے کہ ترکاری اگتی ہے. پھر فرمایا کہ مرنے کے بعد انسان کا تمام بدن مٹی ہو جاتا ہے، بس ایک ہڈی ایسی ہے جسے زمین نہیں کھاتی، اور وہ ہے ریڑھ کی ہڈی کا آخری سرا. اور روز قیامت اسی ہڈی سے انسان کو دوبارہ تخلیق کیا جائے گا. پھر سور کس روز پھونکا جائے گا؟ کہتے ہیں کہ سور جو ہے 2 دفعہ پھونکا جائے گا اور دونوں ہی جمعے کے دن ہوں گے وہ.
ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہفتے کے دن میں افضل دن جمعے کا ہے. اسی روز آدم علیہ السلام کی تخلیق عمل میں آئی تھی. ان کی روح بھی جمعے کے روز ہی قبض کی گئی تھی. اسی روز سور پھونکا جائے گا. اس لیے جمعے کے دن بکثرت مجھ پر درود بھیجنا اور آپ کا درود بھیجنا مجھ پر پہنچایا جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا درود آپ کو کیسے پہنچے گا جبکہ آپ مٹی ہو چکے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسد خاکی کو کھانا حرام کر دیا ہے. یعنی کہ زمین انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، انبیاء کے جسم کو نہیں کھائے گی. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور ہمیں اور دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جو ہے اپوائنٹ کیے ہوں گے درود شریف کو خاص طور پر کلیکٹ کرنے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے. پھر اسی طرح ایک اور موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت جمعے کے دن ہی آئے گی. قیامت جمعے کے دن ہی آئے گی. اور ایک اور بھی آپ نے روایت میں فرمایا کہ جمعے کے روز ہر جاندار کان لگائے قیامت کے آنے کا انتظار کرتا ہے. یعنی کہ ہر جاندار مطلب یہ کہ ایوری لیونگ کریچر ان دس ورلڈ، یعنی کہ جو بھی موجود ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ جمعے کے دن قیامت آئے گی. کہتے ہیں ہر جمعے کے وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہیں قیامت آج ہی تو نہیں آ جائے گی. اور ہم جمعے کے دن کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہمارا جمعے کا دن کیسے گزر رہا ہوتا ہے؟ کہیں ایک چھوٹا سا خیال بھی ہوتا ہے کہ جمعے کے دن قیامت آ گئی تو ہم کس کام میں ہوں گے اور ہم کہاں لگے ہوں گے، اور کیا ہمارا جو کام ہے آخری کا، کہتے ہیں نا آخری وقت کا جو کام انشاءاللہ وہ بھی دیکھتے ہیں ابھی آگے کہ آخر جو کام ہوگا ہمارا اس کی جو ہے وہ قابل قدر ہوگا. کہتے ہیں جس انسان کے پہلے کانوں میں، سب سے پہلے کسی انسان کے کانوں میں جو سور کی آواز پڑے گی، کہتے ہیں وہ بازار میں کوئی کپڑا خرید رہا ہوگا، کپڑا اس کے ہاتھ میں ہوگا، یا کوئی شخص جو اونٹنی کا دودھ دو کر گھر کی طرف جا رہا ہوگا، یا کوئی جو ہے اپنے حوض کی لیپا پوتی کر رہا ہوگا، یا کوئی اپنا کھانا سامنے رکھ کر کے اپنے نوالے کو منہ کی طرف لے جا رہا ہوگا. غرض یہ کہ ایسے تمام کام کرنے والوں کو سور کی آواز سنائی دے گی اور ان کو پھر اچانک ہی پکڑ لے گی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سور کی آواز ایمان والوں کے لیے خاص رحمت کا باعث ہوگی. یعنی کہ ہے تو شدید خوف زدہ ہونے کا مقام، مگر کہتے ہیں ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو رحمت الہی رکھی ہے ایمان والوں کے لیے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے آنے سے پہلے ہی نہایت نرمی سے تمام اہل ایمان کی روحیں قبض کر لے گا. چنانچہ دنیا میں نہایت بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے اور انہی پر قیامت قائم ہوگی. اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بھی بیان فرمائی کہ دجال کا ظہور ہوگا، وہ 40 تک رہے گا. تب عیسیٰ بن مریم کو بھیجیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جن کی شکل عروہ بن مسعود سے ملتی ہوگی. وہ دجال کا تعاقب کریں گے، اس کو ہلاک کر دیں گے. پھر 7 برس تک امن و امان رہے گا، کوئی کسی سے کوئی عداوت نہیں رکھے گا. پھر بعد ازاں اللہ تعالیٰ شمال کی جانب سے ٹھنڈی ہوا بھیجے گا اور وہ روئے زمین کے ہر اس آدمی کی روح قبض کرے گی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا. اگر کوئی مسلمان پہاڑ کی کھو میں چلا جائے گا تو وہ وہاں بھی چلی جائے گی وہ ہوا اور اس کی روح قبض کر لے گی. اور دنیا کے اندر صرف بدترین لوگ رہ جائیں گے جو جانوروں کی سی حرکتیں کریں گے. وہ نہ تو نیکی کو نیکی سمجھیں گے، نہ گناہ کو گناہ سمجھیں گے. شیطان آدمی کی روح میں ان کے پاس جائے گا اور کہے گا تم میری بات کیوں نہیں سنتے، اور وہ کہیں گے تم کیا کہتے ہو. شیطان ان کو بتوں کی پوجا کرنے کے لیے کہے گا، وہ اس کا کہاں مانیں گے اور اسی طرح سے رہیں گے اور انہیں وافر رزق ملتا رہے گا اور زندگی بڑی خوشگوار ہوگی. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا ایمان والوں پر اور ایمان کے ہونے سے، اور یذرون الآخرہ یعنی کہ جو لوگ آخرت کو بھول جاتے ہیں یا جو آخرت کے چاہنے والے ہوتے ہیں، کتنا فرق ہے دونوں کے اندر. جو آخرت کے چاہنے والے ہوں گے ان کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت کے آنے سے پہلے ہی ان کو دنیا سے لے جائے گا. اور پھر سور پھونکنے کے واقعے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ایسا وقت اگر ہو تو ہم کیا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس وقت دعا سکھائی کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور بہترین کارساز ہے یہ دعا کرنا ایسے موقع پر. تو یہ دعا کتنی آسان چھوٹی سی ہے نا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور ہم یہ دعا اپنے لیے مانگ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ جب یہ سور پھونک دیا جائے گا تو پھر اس کے بعد باس اور نشر کا وقت ہوگا، یعنی کہ باس بعد الموت، یعنی کہ انسان کا قبروں سے اٹھ کھڑا ہونا اور پھر جو ہے پھیل جانے کا موقع جو ہے اس وقت آ جائے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بے شمار جگہ پہ فرماتے ہیں کہ کس طرح باس بعد الموت ہوگا، کہ جس دن ہم آسمان کو لکھے ہوئے کاغذ کی طرح لپیٹنے کی طرح لپیٹ دیں گے. جس طرح ہم پہلی تخلیق کی ابتدا کی تھی ہم نے، اسی طرح ہم اس کا اعادہ بھی کریں گے اور یہ وعدہ ہمارے ذمے ہے اور بے شک ہم اس کو پورا کرنے والے ہیں.
پھر آپ دیکھیں کہ روز جس طرح ہمارے یہ واقعات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی کو قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ ہمیں بتایا کہ بعث بعد الموت کوئی انہونی چیز نہیں ہے، یا ایسا نہیں کہ تم نے دنیا میں اس کو ایکسپیرینس ہی نہیں کیا کبھی بھی. جب بارش برستی ہے، زمین ہماری مردہ زمین جب دوبارہ سے جی اٹھتی ہے تو وہ بھی تو بعث بعد الموت ہوتا ہے. اور جب انسان کی کسی بھی تخلیق کی ابتدا ہوتی ہے تو وہ بھی تو بعث بعد الموت کا جو ایک بہت سا نظارہ ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی ایسے مواقع پر دوبارہ انسانوں کو زندہ کر کے بھی دکھایا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ دیکھ لیں، وہاں پر ایک آدمی کو جب جو ہے وہ گائے ذبح کرنے کے واقعے میں اس مردہ کو زندگی بخشی اور اس نے اٹھ کے اپنے قاتل کا نام بتایا. اسی طرح جب وہ لوگ جو گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر، ان سب کو جو ہے جب صاعقہ نے آ لیا تھا تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان کو زندہ کیا تھا. تو یہ بعث بعد الموت تو دنیا میں اللہ دکھا چکے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ نہیں ہوگا، یہ تو ہوگا ہی. اسی طرح وہ حضرت عزیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی، عزیر جو ہے علیہ السلام کا واقعہ بھی یاد کر لیں کہ جب ان کو 100 سال کے لیے سلا دیا گیا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ ان کو دوبارہ اٹھا دیا گیا. اسی طرح اصحاب کہف کا واقعہ یاد کر لیں کہ وہ 300 سال تک سوتے رہے، دوبارہ ان کو اٹھایا گیا. تو بعث بعد الموت تو اللہ دنیا میں کئی دفعہ دکھا چکے ہیں، اس میں کوئی شکوک و شبہات ہونا ہی نہیں چاہیے ہمیں. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کے بعد جو ہے وہ کیا بتا رہے ہیں کہ جو قیامت کی ہولناکی ہے، یعنی کہ سور پھونکتے ہی جو قیامت برپا ہوگی اس کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ زمین کا حال کیا ہو جائے گا، آسمان کیسا ہو جائے گا. تو زمین کے بارے میں کیا تھا کہ زمین کو لکھے ہوئے کاغذ کی طرح لپیٹ دیا جائے گا، اسی طرح آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا اسی طریقے سے. اور زمین کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن زمین روٹی بن جائے گی، اور اہل جنت کی مہمانی کے لیے الجبار اسے اپنے ہاتھوں سے الٹ پلٹ کر بنائے گا، بالکل اسی طرح جیسے مسافر ہاتھوں کو الٹ پلٹ کر روٹی بناتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ صرف یہ کہ زمین کو مٹھی میں لے لیں گے، آسمان کو دائنے ہاتھ میں لے لیں گے، اور ساتھ میں یہ کہیں کہاں ہیں آج بادشاہ زمین کے، اور میں ہی آج بادشاہ ہوں. تو ساتھ میں یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی کیا صورتحال کر دیں گے سور پھونکنے کے بعد. پہاڑوں کی صورتحال کیا ہوگی، قرآن پاک میں پتہ چلتا ہے ہمیں کہ وہ دھنکی ہوئی اون کی طرح بکھر جائیں گے اور وہ ذرات بن کے جو ہے وہ بکھر جائیں گے. اسی طرح سمندروں کا حال کیا ہوگا، سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، سمندر جل اٹھیں گے اور سارا کا سارا جو ہے وہ پانی ختم ہو جائے گا ان کا. آسمان گھومے گا اور پھٹ جائے گا، یعنی کہ انشقت السماء ہو جائے گا. السماء انشقت قرآن پاک میں کئی جگہ آتا ہے. سورج کی کیا حالت ہوتی ہے، اذا الشمس کورت، سورج لپیٹ دیا جائے گا. چاند کے احوال کے بارے میں کیا تھا، فیضا برق البصر وخسف القمر، چاند کی روشنی مان پڑ جائے گی. وجمع الشمس والقمر، یعنی کہ سورج اور چاند کو دونوں کو ملا دیا جائے گا. ستارے جو ہیں ان کے بارے میں کیا تھا، اذا النجوم انکدرت، اور ستارے جو ہے بے نور ہو جائیں گے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ساری کائنات کے اندر بھی یہ سور کا حشر برپا ہو جائے گا. پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو ہے باقاعدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حشر کو ایک جگہ پہ قائم کرے گا، یعنی کہ حشر کا دن قائم ہوگا جس میں سب کے سب جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں گے. اور حشر کے معنی بیسکلی کیا ہے کہ تمام بکھری پڑی ہوئی چیزوں کو سب کو سمیٹ کر ایک جگہ لے آنا، اور ساری دنیا کی تمام مخلوقات جو ہیں وہ حشر میں ایک جگہ پر آ کے جمع ہو جائیں گی. اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل کام ہے کہ کوئی انسان اگر کہیں بھی ہلاک ہوا ہو، وہ فضا میں مرا ہو، وہ پانی کی گہرائیوں میں جا کے مرا ہو، مچھلیوں کی خوراک بن گیا ہو، وہ زمین کی تہوں میں مدفون ہو، وہ جل کر خاک ہو گیا ہو، وہ سمندر میں بہا دیا گیا ہو، کہ درندوں کا لقمہ بن گیا ہو. اللہ تعالیٰ ان سب کو دوبارہ سے جی اٹھائے گا ایک جگہ پر حشر کے دن میں. یعنی کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں، اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا اس حشر کے دن میں. پھر آپ دیکھیں حشر کا دن باقاعدہ سنت میں اور کتاب و سنت میں بڑے دلائل ملتے ہیں اس کے، باقاعدہ یہ دن قائم ہوگا. اور امام بخاری امام مسلم کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے تمام لوگوں کو ایک سرزمین پر اکٹھا کر دے گا، اور سب پکارنے والے آواز سن پائیں گے اور ان سب پر نظر بھی پڑے گی، یعنی کہ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، سب ایک دوسرے کو سن بھی رہے ہوں گے. پھر محشر کا دن کس جگہ پہ سجے گا، قیامت کے روز لوگ میدے کی چپاتی جیسی سفید اور صاف زمین پر اکٹھا کیا جائے گا. اور ارض محشر کیا ہوگا اس کے بارے میں آتا ہے کہ شام کی سرزمین ارض محشر بنے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام کی طرف اشارہ کر کے کہ لوگوں یہاں سے وہاں تک کی سرزمین پر اکٹھا کیا جائے گا، سوار کو اور پیدل کو، اور بعض افراد کو ان کے چہروں کے بل گھسیٹ کر لایا جائے گا. قیامت کے دن لوگوں کے منہ پر ڈھکن چڑھے ہوں گے، یعنی کہ وہ کچھ بول نہ پائیں گے، منہ ان کے سلے ہوئے ہوں گے ایک طرح کے. 70 امتیں آئیں گی جن میں اللہ کے ہاں سب سے معزز امت مسلمانوں کی ہوگی. سب سے پہلے آدمی کی ران اس کے اعمال پر سے پردہ اٹھائے گی، یعنی کہ سب سے انسان کے اعضاء سب سے پہلے بول کے انسان کی خود ہی جو ہے وہ اس کے سارے بھید کھول دیں گے.
تو یوم محشر میں کیا ہوگا؟ یہ مخلوقات کی قسمت کا فیصلہ کیا جائے گا، حقائق کا چہرہ بے نقاب کیا جائے گا، اور یہاں پر اس روز سب گھبراہٹ میں ہوں گے۔ مطمئن صرف وہی لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کیا ہوگا، اور اس دن اس قدر طویل دن جو ہوگا جس کی مدت جو ہے وہ 50,000 سال کے بارے میں ملتی ہے، ہمیں قرآن پاک سے پتہ چلتی ہے۔ جو ایک مطمئن اور ایک مومن دل کے لیے اس کا دن کتنا طویل ہوگا، جیسے انہوں نے کچھ ایک گھڑی گزاری ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اور اس دن کیا ہوگا؟ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ اس دن سب کو جو لگے گا کہ آج ہماری کوئی جان چھوٹ جائے کسی بھی طرح سے، چاہے وہ اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے سارے مال کو دے کر ہی چھوٹ جانے پڑے، تو وہ چاہے گا کہ اس کی جو ہے وہ جان چھوٹ جائے اس دن۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ سارا جو یوم ثقیل ہے یہ کن لوگوں پر جو ہے وہ سخت ہو جائے گا؟ تو کہتے ہیں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے اوپر انتہائی یہ سخت دن ہوگا۔ یعنی کہ اس کا جو سونا اور چاندی جمع کرتے رہے تھے وہ، ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ ان کو وہ مال دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان کے ماتھوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ مال جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، لہٰذا اب تم اس کا مزہ چکھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے روز اس کا مال گنجے سانپ کی شکل کو اختیار کر لے گا، جس کی آنکھوں پہ 2 سیاہ نقطے ہوں گے، وہ آ کر اس کی گردن میں لپٹ جائے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آیتوں کے حوالے دیے۔ پھر آپ دیکھیں تکبر کرنے والا جو شخص متکبر ہوگا، چونکہ تکبر ایک بڑی خطرناک بیماری جس میں انسان سمجھتا ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے اور اللہ سے بھی بڑا بن گیا ہے اور سب کچھ چھوٹے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے روز جب متکبر لوگ میدان حشر میں آئیں گے تو ان کی صورتیں تو آدمیوں جیسی ہوں گی لیکن ان کی جسامت چونٹیوں جیسی ہوگی اور انہیں ہر جگہ ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیونکہ دنیا کے متکبرین جو ہے وہ آخرت میں کس طرح سے آئیں گے کہ دنیا کے جو کہتے ہیں نا آخرت کا تکبر ان کا زمین میں مٹی میں مل جائے گا ایک طرح سے۔ پھر اسی جو معصیت کرنے والے یا جو گناہ گار لوگ ہوں گے جو یوم ثقیل کو جھٹلا رہے ہیں، ان کی جو ایک اور شکل کیا ہوگی کہ وہ یہ بدبخت ایسے اعمال کر کے آئیں گے دنیا میں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نہ کلام کرے گا، نہ بات کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا۔ اس میں کون لوگ آتے ہیں؟ ایسے علماء جو شرعی علوم کو چھپاتے ہیں اور دنیاوی مفاد کے لیے اپنے بہت سارے فتاوا بیچ دیا کرتے ہیں یا ان کے حق میں دے دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح ٹخنوں کے نیچے کپڑا لٹکانے والا مرد جو کہ اس لیے کپڑا لٹکاتے ہیں تاکہ وہ اس کو ایک تکبر کی وجہ سے کہ جس میں وہ اپنے کپڑے کو محسوس کروائے کہ میرے پاس بہت ہے کرنے کی تو میں لٹکا کے بھی چل سکتا ہوں، یعنی کہ یہ تکبر کی علامت ایک طرح کی ہے۔ پھر جھوٹی قسمیں کھا کر بیچنے والا سامان تاجر، یعنی کہ ہر جھوٹی کے قسم سے یہ تو میری اتنی خرید بھی نہیں ہے، قسم سے یہ تو میں نے اوریجنل ہے، قسم سے یہ تو فلاں فلاں۔ تو اب دیکھیں بعض اوقات لوگ اپنا صرف مال بیچنے کے لیے بہت سی قسموں کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ اور جو ہے دوسری قسموں کو لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح احسان جتلانے والا یہ بھی جو ہو وہ یذرون الآخرہ، جو چھوڑ دیتے ہیں آخرت کو، تو وہ کیا کرتے ہیں دنیا ہی سب کچھ سمجھتے ہیں تو احسان جتاتے، کسی بھی نیکی کر بھی دیتے ہیں تو بھی کسی کام بھی آتے تو ان کو ذلیل ہی کرتے رہتے ہیں۔ تو احسان جتلانے والا بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ نہ کلام کرے گا، نہ اس کو دیکھے گا، نہ اس کو پاک کرے گا۔ پھر پانی رہتے ہوئے بخیلی کرنے والا، یعنی کہ پانی بہت ہے پینے کے لیے مگر دوسروں کو آفر ہی نہیں کر رہا۔ پھر جو بیعت ہیں کسی کوئی بھی کانٹریکٹ سے اس کو توڑ دینے والا۔ پھر جو بوڑھا زناکار ہے، جو بوڑھا ہے اس کے باوجود بھی وہ اس قسم کی سنگینی میں مبتلا ہے تو اس کے بارے میں بھی یہی آتا ہے۔ جو جھوٹا بادشاہ ہے، یعنی کہ طاقت اور پاورز رکھتے ہوئے بھی جھوٹ بولتا ہے جو، اس کے بارے میں بھی پھر یہی آتا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو پاک نہیں کریں گے۔ متکبر غریب، یعنی کہ جو غریب ہے مگر پھر بھی تکبر کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا 3 آدمی ایسے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان سے نہ تو کلام کرے گا، نہ پاکیزگی اختیار کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور ان کو دردناک عذاب دے گا۔ وہ کون ہے؟ بوڑھا زناکار، جھوٹا بادشاہ اور متکبر محتاج۔ پھر اسی طرح والدین سے بدسلوکی کرنے والی اولاد، ان کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں، نہ ان کو پاک کرے گا، نہ ان کو جو ہے ان سے بات کرے گا۔ اسی طرح مردوں کی وضع قطع اپنانے والی عورتیں، یعنی کہ جو آج ایک معاشرہ چل پڑا ہے کہ ہم اسلامی معاشرے سے نکل کر ہم مردوں کے معاشرے میں آ گئے ہیں اور عورت کو مرد بنانے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، تو ایسی تمام وضع قطع اور اپنی صورت اختیار کرنے والی خواتین، ان کے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ پھر ایسے مرد جو بغیرت قسم کے مرد ہوں، جو اپنے اہل خانہ کی بدکرداریوں پر چشم پوشی کرتے ہوں اور اپنی بیوی بیٹیوں کو پردے کا حکم نہ دیتے ہوں اور ان کو بازار میں اسی طرح بے پردہ لے کے پھر رہے ہوتے ہوں، ان کو دیوس مرد کہا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ شخص بھی جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ اس کی طرف دیکھے گا، نہ اس سے بات کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا۔
اسی طرح ایسے شخص جو کہ عورتوں سے جمع کے وقت ان کو غلط طریقے سے یوز کرتے ہیں اور غلط طریقے سے جو ہے ان سے جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ پھر وہ افراد بھی ہوں گے جن کو آنکھ کی لگام پہنائی جائے گی، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن سے کوئی علم، کوئی دین کا مسئلہ پوچھا جاتا تھا اور وہاں پر یہ اپنی یا تو اپنی مرضی اور اس کی خاطر چھپا دیا کرتے تھے، اور یہاں تو یہ کہ اس کو بیچ دیا کرتے تھے۔ پھر جو آسودہ حال لوگ ہوں گے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوگا بہت سارا، اپنے مال ہونے کے باوجود بھی انہوں نے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام نہ کیے ہوں گے، یعنی کہ ایسے آسودہ حال لوگ جن کے پاس مال کی فراوانی ہوگی مگر یہ سارے مال کو انہوں نے کبھی بھی انسانوں کی بھلائی کے لیے استعمال نہ کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام مال والوں کے ساتھ بھی کیا تعلق رکھے گا؟ انتہائی غصے سے ملاقات کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے، یعنی ان کے لیے بھی یوم ثقیل ہوگا وہ دن۔ پھر جو عہد شکنی کرتے ہیں، یعنی بے وفائی کرتے ہیں، وعدہ توڑ دیتے ہیں، اور منافقین کی صفات میں سے ہے نا عہد شکنی کرنا، خیانت کرنا، بے وفائی کرنا، تو اس کا مطلب کیا ہو کہ ایسے لوگ جو ہے جو وعدہ توڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے لوگوں کو اکٹھا کرے گا تو عہد شکن کے لیے جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی کا نشان ہے، یعنی کہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا فلاں شخص جو تھا وعدے توڑنے والا شخص تھا۔ وہ کیا کہتے ہیں ہم آج کل، وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، یعنی کہ وعدہ توڑنے کے لیے تو کیا جاتا ہے، وعدہ پورا کرنے کے لیے تھوڑی کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ہر عہد شکن کے لیے ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا جو اس کی عہد شکنی کے لحاظ سے بلند ہوگا، اور اگر لوگوں کا امیر اگر عہد شکنی کرے تو اس سے بڑا بد عہد کوئی بھی نہیں ہے، یعنی کہ جس کے پاس کوئی اتھارٹی ہو، کوئی ذمہ داری ہو، کوئی اس کے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی اس کو آنر دے رکھا ہو کسی بھی لحاظ سے، اور وہ عہد شکنی کرے، میں پرائم منسٹر بن گیا تو میں فلاں فلاں کام کروں گا، میں منسٹر بن گیا تو میں فلاں فلاں کام کروں گا، علاقوں کو بدل دوں گا، پانی کی جو ہے نل کے جاری ہو جائیں گے اور بجلی جو ہے وہ سب کے ہاں آ جائے گی، بڑے بڑے وعدے کر لوں گا، اور جب حکومت میں آ گیا تو پھر سارے وعدے گول۔ کیوں؟ وہ وعدے کیے اسی لیے تھے کہ جو ہے ووٹس مل جائیں، ووٹ مل گیا تو بھائی کام ہو گیا ہمارا، اس کے بعد دوبارہ وعدے پورے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ یہاں ہم بھول جاتے ہیں نا دنیا میں سب کچھ کرتے ہوئے کہ آخرت میں ان سب چیزوں کے بارے میں پکڑ و پوچھ ہونے والی ہے، تو یہ جو عہد شکنی کرے گا اس سے بڑا بھی بد عہد پھر کوئی اور نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں مال غنیمت کی چوری، یعنی کہ جو کہہ سکتے ہیں کہ جو حکومت کا مال ہوتا ہے یا جو کسی کا بھی مال جو ہوتا ہے امانت کے طور پہ رکھا گیا ہوتا ہے اس مال میں خیانت کرنا۔ اور خیانت کے بارے میں کیا ہے؟ جو خیانت کرے گا، جو اس نے خیانت کی ہوگی اس کے ساتھ قیامت کے دن حاضر ہوگا، یعنی خیانت کرنے والا اور خیانت کرنے والی چیز کے ساتھ جو وہ قیامت کے دن حاضر ہو جائے گا، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ ایسے موقع پر کہ کوئی بھی چیز جو انسان جو ہے وہ چرا لیتا ہے کسی کی، اور کسی کی بھی جو ہے وہ اتھارٹی کے اندر رکھی ہوئی چیزوں کو اٹھا کے لے آتا ہے اپنے گھروں پہ، تو ایسا کرنا جو ہے پسندیدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ خیانت کے یا غلول کے جو ہے وہ کیٹیگری کے اندر آتا ہے، اور ایسا انسان اسی وقت کرتا ہے جب اس کو کسی سے ڈر نہیں ہوتا، اس کو آخرت کی فکر نہیں ہوتی کہ وہ پوچھا بھی جائے گا اس کے بارے میں۔ اور آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات لوگ بہت ہی بڑی بڑی چیزوں کے ساتھ نہیں آ رہے ہوں گے، وہ جو کپڑا چرایا ہوگا لوگ اس کے ساتھ آ رہے ہوں گے، لوگ جو کسی کی بکری چرائی ہوگی، کسی کی بھینس چرا لی ہوگی، کسی کا اونٹ چرا لیا ہوگا، لوگ اس طرح سے چیزوں کو لے کر آ رہے ہوں گے، اور آپ فرمائیں گے اس دن میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا اگر تم میرے امتی بھی ہوئے تو بھی۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ بھی تو غلول ہے نا کہ حکومتی خزانے ہیں، اور ان خزانوں سے ناجائز جو قرضے لے لیے جاتے ہیں، ان خزانوں کو جو ہے اس میں ٹیکسوں کا خورد برد کر دیا جاتا ہے، پھر ان خزانوں کے اندر جو ہے وہ ناجائز طریقے سے جو ہے دولت اپنے رشتہ داروں میں یا اپنے لوگوں کو بانٹ دی جاتی ہے، تو یہ بھی تو اسی کیٹیگری میں آتا ہے نا کہ جو ایسا کرے گا تو وہ بھی اسی طرح سے ہوگا۔ بہرحال پھر آپ دیکھیں جو مال غصب کرتا ہے، یعنی کہ جو ہم نے پیچھے دیکھا ابھی، جو عاجلہ چاہتا ہے تو وہ بھی تو مال کما ہی رہا ہوتا ہے نا، کہ اس کی نظر کیا ہوتی ہے کہ دنیا بن جائے میری، دنیا ترقی کر جائے میری، دنیا سب سے زیادہ مل جائے مجھے۔ تو اسی طرح پیشہ ور بھکاری بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے، کیونکہ اس کو بھی جو ہے وہ یوم ثقیل کا تو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ دن جو ہے بھاری ہے، کس دن حساب کتاب دینا ہوگا مجھے۔ اور جو پیشہ ور بھکاری جو ہے بھیک مانگتا رہتا ہے، اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا کہ اصل اگر کوئی شخص واقعی ضرورت مند ہے تو اس کو جو ہے وہ کتنا مانگنا چاہیے نا، کہ یعنی کہ کب تک اس کو مانگنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی اس کی ضرورت پوری ہو جائے، یعنی کہ اگر کوئی شخص واقعی فقیر ہے، ضرورت مند ہے، تو اس کو آج کے دن کا کھانا ملنا چاہیے تھا، کھانا مل گیا، اس کو اس کی ضرورت پوری ہوگی، اس کو مانگنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔
تو آپ نے فرمایا کہ اس کی ضرورت کا کتنا روپیہ اس کو مل جائے، تو فرمایا کہ 50 درہم یا اس کے قدر سونا، یعنی کہ اتنا مل جائے کہ اس کا دن گزر جائے اس کے بعد اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ہیبیچول نہیں ہے نا، وہ سارا دن نہیں لگا رہے گا کمائی کرنے کے لیے کہ بھائی مجھے 1 گھنٹے میں تو اتنے پیسے مل گئے، اس کا مطلب پورے دن میں تو مجھے اتنے پیسے مل جائیں گے۔ اسی طرح پھر کوئی جو غیبت کرنے والا اور جو چغل خور ہے، اس کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ یہی معاملہ ہوگا کہ وہ یوم ثقیل کے دن پکڑے جائیں گے۔ پھر 2 منہا آدمی، یعنی کہ جو کانٹرڈکشن رکھنے والا منافق ترین آدمی، اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ قیامت کے روز اس کی آنکھ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ اسی طرح جو بت تراشتے ہیں، جو بت کو بناتے ہیں، اور تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا فرمائیں گے کہ اس کے اندر اب ان کے اندر جان ڈال دو، تو یہ ایسے سارے کے سارے جو لوگ ہیں انتہائی طور پر پکڑے جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں یہاں پر، ان دی اینڈ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اس آیت کو، تو کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کمپیریزن دے دیا کہ یحبون العاجلہ، چاہنے والوں کو کیا کرتے ہیں وہ، اور وہ کس قیمت میں کر رہے ہوتے ہیں، یذرون الآخرہ، اور وہ کس دن کی بلیف سے یا کس دن کی یقین سے ایمان سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہمیں اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر جہاں پر جنت کا اتنا بڑا تذکرہ ہے، وہاں پر اس آیت کو اگر پلیس کر رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا نظر آ رہی ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بندہ شکر گزار بنتا ہوا اللہ نے جتنی اس کو دنیا دی ہے اسی پر اکتفا کرے، اور جو زیادہ مل گئی تو اس کو وہ آخرت بنانے کے لیے خرچ کرے، اور اس یوم ثقیل کو نہ بھولے جس دن بہت مشکل دن ہوگا، سور پھونکنے سے لے کر کے باس کے بعد سے بھی، حشر کے دن سے بھی، اور انجام کے بعد بھی، جب اعمال نامے تولے جائیں گے تب بھی، اور جب پل صراط پہ چلے گا وہ تب بھی، یعنی کہ اس کے لیے ہر مرحلے کے اندر یوم ثقیل بہت ہی مشکل ترین دن ہوگا۔ تو اس یوم ثقیل سے بچنے کے لیے آج ہمیں یحبون الآخرہ کرنے کی ضرورت ہے، ویذرون العاجلہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم آخرت کو جو ہے جمع کر لیں اور دنیا کو جو ہے ہم اپنی پس پش ڈال دیں، کیونکہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کر رکھا ہے، وہ تو ملے گی ہی ہمیں، دنیا ہم سے چھوٹنے والی نہیں ہے، یہ ہمیں ملے گی ہی ملے گی۔ تو اس لیے اگر آخرت کی کوشش کریں گے تو دنیا تو ساتھ ساتھ مل ہی جائے گی، مگر اگر دنیا ہی چاہتے رہیں گے تو آخرت نہیں ملے گی۔ آخرت چاہنے سے، طلب کرنے سے، کوشش کرنے سے اور صحیح کرنے سے ملے گی ہمیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آج کی جو بات ہم نے یہاں مکمل کی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے اتنی ہی محبت دے جتنی دنیا ہماری ضرورت کی ہے، اور ہمیں آخرت سے اتنی محبت عطا فرمائے جتنی ہم آخرت میں جنت الفردوس چاہتے ہیں، اتنی محبت عطا فرمائے ہمیں، اور یوم ثقیل سے ہمارا ڈر اور ہمارا خوف جو ہے وہ اس حد تک ہو کہ ہم اس یوم ثقیل کی وجہ سے ہم یحبون العاجلہ سے بچ جائیں انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس علم کو عمل میں ڈالنا آسان فرمائے، ہمارے لیے جو ہے آگے کی منزلیں اور جو ہے وہ آسان ہو جائیں، اور اسی طرح سے ہم جو پڑھتے چلے جا رہے ہیں اس کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا مقصد بھی یہی ہے ہمارا کہ ہم جو پڑھیں وہ ہماری زندگی سے بہتر ترین ہوتی چلی جائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 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 ورحمۃ اللہ